دیکھیے عبادات تو وہی ہوں گی جو پہلے بھی رہیں اور رمضان شریف میں بھی رہیں اور راتوں کو بھی رہیں. قیام اللیل بھی ہوگا، نوافل بھی ہوں گے، دعائیں بھی ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاملات دریافت ہوئے ہیں، ہمیں ملے ہیں، کوئی خاص دعا جو ہے وہ ایسی تو کئی دعائیں ہیں، لیکن ایک خاص دعا جو ہے وہ جو سید عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہم انت عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو عفو درگزر کا سراپا ہے، عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے، میری غلطیوں کو درگزر کر دے. یہ تو ایک خاص روایت بھی آتی ہے حدیث شریف میں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں آپ کو راز بتاؤں جی. اصل میں ان ساری عبادات میں جتنا خشوع ہوگا، جتنا فوکس ہوگا، جتنا زیادہ دل کے اندر درجہ حرارت بڑھا کے دعا مانگی جائے گی، عبادت کی جائے گی، وہ قبول ہوگی. چنانچہ بے دہانی میں یہ نہ کریں. کہیں 200-150 نفل نہ مانگ لیجئے گا کہ پتہ لگا جی کہ وہ بس 2-4 کے بعد ہی ٹانگیں کانپ بیٹھی ہیں. اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیں. ایک تو ریسٹ کریں اس دن، ضرور تھوڑا سا پہلے بھی ریسٹ کر لیں جی. دن میں بھی ایک آدھ چھٹی بھی لے لیں، کوئی بات نہیں جی. اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو، تاکہ آپ تر و تازہ ہوں. شام کو کوشش کریں کہ آرام کا وقفہ مل جائے اور تھوڑی دیر سے شروع کریں تاکہ آپ کو رات کا جو وسط ہے، جی، جو مڈ نائٹ ہے، وہ آپ کو مل جائے. جی. اس وقت پھر پورے جذبے کے ساتھ گھر والوں کو بھی ساتھ ملائیے اور پورے فوکس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں بھی مانگنی ہے مانگیے، جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہے. مزاج میں انسان کے عبادت الگ الگ ہوتی ہے، وہ کیجئے، لیکن دعا ضرور کیجئے اور دعا دل سے کیجئے، زور لگا کے کیجئے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح کی دعائیں نہ مانگو بے دہانی میں، بے امیدی سے، بلکہ یہ دعا، ہر دعا ایسے مانگو کہ تمہیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، اور وہ ضرور عنایت فرمائیں گے.